السلام علیکم میرے معزز دوستو۔ شروع اللہ کا نام لے کر، جس نے ہمیں بن مانگے مسلمان پیدا کر کے عظیم نعمت اور ہمیشہ کی کامیابی سے نوازا۔ جب حضرت ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی بنا دیا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سمجھ اور ذہانت کے ذریعے عجیب و غریب فیصلے فرمائے۔ وہ اتنے معاملہ فہم اور ذہین تھے کہ ان کو اچھے ذہین لوگ بھی دھوکہ نہیں دے سکتے تھے۔ مجرم آدمی کو اس کی بات سے ہی پکڑ لیتے تھے۔ ان کا ایک واقعہ ملاحظہ ہو، ایک مرتبہ دو شخص ایک مقدمہ لے کر ان کے پاس عدالت میں آئے۔ ان میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنے ساتھی کو کچھ مال بطور امانت دیا تھا۔ جب میں نے مطالبہ کیا تو اس نے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدعا سے اس امانت کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، میں نے مال لیا ہی نہیں، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور مجھے بدنام کر رہا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرے، ورنہ میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں بے گناہ ہوں اور یہ سراسر مجھ پر الزام ہے۔ حضرت ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ نے خدا داد بصیرت سے بانپ لیا کہ یہ جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے ساتھی کے مال کو ہڑپ کر لینا چاہتا ہے۔ آپ نے مدعی سے پوچھا کہ تو نے اسے کس جگہ اپنا مال بطور امانت دیا تھا؟ اس نے کہا، یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک محلہ ہے، وہاں دیا تھا۔ قاضی ایاس رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، وہاں کوئی ایسی نشانی ہے جہاں تم نے اس کو یہ امانت دی تھی؟ اس نے کہا، ہاں، وہاں ایک بڑا درخت ہے، ہم نے اس کے سائے میں بیٹھ کر پہلے کھانا کھایا اور پھر میں نے اپنا مال اس کے سپرد کیا۔ قاضی ایاس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم ابھی وہاں جاؤ، شاید تم کو وہاں یاد آ جائے کہ تم نے اپنا مال کہاں رکھا تھا، کس کو دیا تھا، اور اس جگہ کا جائزہ لے کر سیدھے میرے پاس آ جانا اور مجھے آ کر خبر دینا کہ تم کو کیا یاد آیا۔ وہ شخص اس جگہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ قاضی ایاس رحمۃ اللہ علیہ نے مدعا سے کہا، اپنے ساتھی کے واپس آنے تک میرے پاس بیٹھے رہو۔ وہ وہاں خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ قاضی ایاس رحمۃ اللہ علیہ دیگر مقدمات نپٹانے میں مصروف ہو گئے، لیکن دوسرے لوگوں کے معاملات سنتے ہوئے چپکے اس شخص کی طرف بھی دیکھتے رہتے تھے۔ اس طرح وہ اس کے چہرے کے تاثرات معلوم کرنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص بالکل آرام و سکون سے بیٹھا ہوا ہے، اس کے چہرے پر کوئی خوف و ہراس نہیں، تو قاضی صاحب سماعت کے دوران ایک دم اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس جگہ پہنچ گیا ہوگا جہاں اس نے مال تیرے سپرد کیا تھا؟ اس نے بے خیالی میں جواب دیا، نہیں، وہ جگہ یہاں سے کافی دور ہے، ابھی وہ راستے میں جا رہا ہوگا۔ قاضی صاحب نے غضبناک ہو کر کہا، اے اللہ کے دشمن، تو مال لینے سے انکار کرتا ہے لیکن اس جگہ کا اعتراف کرتا ہے جہاں تو نے مال لیا تھا۔ باخدا تو خائن، جھوٹا اور بددیانت ہے۔ اچانک اس گرفت پر وہ خوف سے کانپنے لگا۔ پھر اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور امانت واپس کر دی۔